چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے. یہ آپ نے احتجاج کر کے جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ دیکھ لیا ہے. تو یہ کردار کشی جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں چل سکے گی. ایف آئی اے میں جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پولیٹیکلی یا اظہار رائے کی آزادی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو. قطعاً ایسا نہیں ہوگا. اس بارے میں پرائم منسٹر کی بھی اور ہمارے پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی بھی بڑی واضح انسٹرکشنز ہیں کہ اس بارے میں جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ خیال رکھا جائے. ہم اظہار رائے کی آزادی کو پوری طرح سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے، بلکہ ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جو لوگ ہمارے صحافی بھائیوں کے یا جو اظہار رائے کی آزادی کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہیں. ان کے گھروں پہ جا کے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑی قابل اعتراض جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. ہاں ان کو بالکل روکیں گے. اسی طرح سے عدلیہ کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کا جو پراپیگنڈا سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس بارے میں ہم نے کافی اقدامات کیے بھی ہیں. لیکن ہم اس کی سائبر کرائم ونگ کی کیپیسٹی کو جو ہے وہ میں بڑھانے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ نہ ہوں. باقی بابا رحمتے صاحب جو ہے وہ ملے ہیں ان کو 2 دن پہلے، تو یہ بھی ایک یعنی بڑی جو ہے وہ اچھی خبر ہے کہ جب ایک بابا رحمتے اور دوسرا پاگل خان یہ دونوں ملیں گے تو پھر اس سے قوم کو جو ہے وہ کوئی اچھائی کی توقع تو ہوگی نہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک الرٹ ضرور ہے کہ اس بارے میں جو ہے وہ ہم بھی اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے رکھیں تاکہ ان چیزوں کی جو ہے وہ جو ہے ان کا جو ہے وہ تدارک کیا جا سکے. تو میں دوبارہ جو ہے یہ اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی لیڈرشپ کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے. اور میں اس بارے میں 2 اقدامات جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں. ایک تو میری منسٹری جو ہے وہ ہم ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ یہ دنیا کے کسی ملک یعنی آج تک نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا، کم از کم میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک کا بھی نام آئے کہ جی فلاں مسلمان ملک جو ہے وہاں کے کا کوئی وفد یا وہاں کے کوئی لوگ یا وہاں کے کوئی لیڈر وہاں پہ حرم پاک میں موجود تھے تو اسی ملک کے لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہاں پہ کوئی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا یا نعرے بازی کی ہے. یہ کسی اور ملک کے متعلق آج تک نہیں سنا. یہ صرف پہلے بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ سننے میں آتا رہا ہے، اور اب تو خیر یہ واقعہ جو ہے یہ بہت بڑا ہوا ہے. اس میں شاہ زین نوابزدہ شاہ زین بھٹی صاحب کے اوپر تو فزیکل اسالٹ ہوا ہے، اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف بھی آپ یہی سمجھے کہ فزیکل حد تک ہی بلکہ بہت زیادہ جو ہے ان کو جو ہے وہ ہراس کیا گیا ہے. تو میری منسٹری جو ہے وہ ایک ہمبل ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے سعودی گورنمنٹ سے کہ وہ اس بارے میں جو ہے وہ کوئی اپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ لیں، تاکہ یہ جو چیز ہے یہ اب جس حد تک یہ بڑھ چکی ہے اور ہم ان کو یہ کنوے کرنے جا رہے ہیں کہ پوری قوم میں کس اضطراب سے اور کس کرب سے جو ہے وہ لوگ گزرے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ حرم پاک میں جو ہے اور مسجد نبوی میں جو یہ واقعات جو ہے وہ ہوئے. تو یہ جو ہے ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ وہاں پہ جو CCTV فوٹیج بنی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ان کی شناخت جو ہے وہ ہمیں کر کے بھیجیں، تاکہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے اول تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو واپس بھیجا جانا چاہیے. یہ لوگ وہاں پہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں ارض مقدس پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیں بھی اس بارے میں مدد کریں تاکہ ہم بھی ٹریس آؤٹ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے خلاف، کیونکہ جب پبلک ایٹ لارج لیول پہ لوگوں نے اتنا دکھ محسوس کیا ہے، لوگ اتنا اس سے پریشان ہوئے ہیں، تو وہ اس سے جو ہے وہ مذہبی جذبات جو ہیں وہ ابھر سکتے ہیں.
اور اس سے ہمیں ایک اور طرح کی صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کیا جا سکتا ہے. ملک میں جو ہے وہ بدامنی ہو سکتی ہے، ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ لا منسٹری سے کہا ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں ایڈوائز کرے کہ کیا اس بارے میں ہم کوئی مقدمہ یہاں پہ جو ہے وہ درج کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ بھی جو ہے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈ کریں. تو ابھی کائرہ صاحب بات کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کے کوشچن لیں گے. جی کائرہ صاحب. بہت شکریہ. رانا صاحب نے بہت تفصیل سے بات کر دی. میں بھی اپنی طرف سے، جماعت کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے آج بڑے بھاری دل سے یقیناً آپ کے سامنے مخاطب ہیں، اور جس واقعہ کا آپ سارے گواہ ہیں اور ساری قوم کا دل دکھا ہے، خان صاحب سے یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ مدینے کا نام لے کے ریاست مدینہ کے نعرے لگا کے مدینے کی توہین کر رہے تھے. کبھی آپ کچھ خاص علماء کو بلا کے دعائیں منگوا کے مذہب کا نام استعمال کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم مدینے والے کا اور روضہ رسول کا اس کا احترام تو لازم رکھیں. کچھ قدریں تو چھوڑ دیں. صرف اپنی منفی سیاست کے لیے آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جس سے اکراس دا ورلڈ پورے دنیا میں مسلمانوں کا دل دکھا ہے. اور کیا چاہتے ہیں؟ کتنی ڈیوائڈ، کتنی نفرت، کتنی تقسیم چاہتے ہیں؟ ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پالیٹکس جمہوری پالیٹکس نہیں ہے. وہ فاشزم چاہتے ہیں. ان کے مخالف ہر بندہ جو ہے وہ ملک کا دشمن ہے. وہ اکیلے عقل و بالغ ہیں، وہ اکیلے غیرت مند ہیں، وہ اکیلے عقل مند ہیں، وہ اکیلے یورپ کو جانتے ہیں، وہ اکیلے امریکہ کو جانتے ہیں، وہ اکیلے فاٹا کو جانتے ہیں. وہ سب کچھ ایک ہی ہیں، اور ان کے علاوہ باقی سارا ملک، ساری جو قوم ہے وہ بربادی کی داستان ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوا جو اکیلے چاہے اور اکیلے سوچے کہ میں ایک ہوں اور میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا. جو گفتگو انہوں نے پچھلے دنوں اپنے خطابات میں کی ہے، میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن اگر اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل تجزیہ کیا جائے تو وہ اتنی بڑی توہین کے زمرے میں آتا ہے کہ انسان اللہ معافی. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، خان صاحب حوصلے سے جینا بھی سیکھ لے. اور آج میں قوم کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا نفرت سے، تقسیم سے، دیواریں کھڑی کرنے سے کیا ملک کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ کہ ایک صرف پی ٹی آئی کے لوگ اس ملک میں رہ جائیں، باقی سارے ختم ہو جانے چاہیے؟ ایک صرف ان کے ووٹر اور ان کے نمائندے اسمبلیوں میں رہ جائیں، باقی سارے ختم ہو جانے چاہیے؟ اور اس میں بھی منافقت کی انتہا ہے. اپنے مخالفوں کو گالیاں تو اب دے رہے تھے، ہم برداشت کر رہے تھے، ورنہ ٹھیک ہے رانا صاحب نے، کس کو نہیں آتا یہ کام؟ ہماری یہ تربیت نہیں ہے. تلخ ماضی ہمارا ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی تلخ رہے ہیں، باقی جماعتیں بھی حکومتیں تلخ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. کتنی تلخی، کتنی تقسیم، کتنی نفرت. آج تک پاکستان میں جب سیاسی عمل میں یا باقی ایشوز کے اوپر قوم اکٹھی ہوئی ہے، قومی قیادت اکٹھی ہوئی ہے، پاکستان کے مسائل حل ہوئے ہیں. جب ہم تقسیم ہوئے ہیں، جب ہم نفرتوں کا شکار ہوئے ہیں، پاکستان پیچھے گیا ہے، ریورس ہوا ہے. آج قوم کو آنکھیں کھول کے یہ دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں. خود انسائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، خود لوگوں کو آپ اشتہا دے رہے ہیں. نام لے کے، نور عالم کا نام لے کے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. میں کیا ان کو دھمکیاں دوں تو کیا اس سے بہتری ہو جائے گی؟ کل جو واقعہ رات کو ہوا ہے کوثر مارکیٹ میں، ہمارے لیے بڑی تکلیف کا واقعہ ہوا. ہم اس کو کسی طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کیا ہوگا؟ شاخسانے اسی طرح نکلیں گے، لوگ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے، گھروں میں تقسیم ہوگی، آبادیوں میں تقسیم ہوگی،
سوسائٹیوں میں تقسیم ہوگی، آپ صحافیوں میں تقسیم ہوگی، وہ کلام کہاں تک تقسیم کو لے کے جانا چاہتے، اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتے ہو؟ جو ادارہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا، جب تک آپ کی تابعداری کرتا ہے آپ اس کے ساتھ ہیں، نہیں جب تک آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ ساتھ ہیں، ادروائز نہیں، اور آپ اس کے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ الیکشن کمیشن ہے، وہ پارلیمان ہے، کون سا ادارہ؟ جب تک لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بڑے اچھے تھے، آپ کے ساتھ الگ ہوئے ہیں تو بڑے برے ہو گئے۔ کوئی اسلوب تو سیکھ لے، اور یہ ہمارے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم آج بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اسی کو لے کے چلیں گے، لیکن ہم قوم سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو دیکھیں تو صحیح۔ پھر سابق چیف جسٹس صاحب بڑے نعرے مارتے تھے یہ خان صاحب کہ جی دیکھو ان کو نیٹ اینڈ کلین اور مسٹر صاف و شفاف کا انہوں نے خطاب دے دیا ہے، صادق اور امین کہہ دیا ہے۔ اب ہمیں سمجھ آئی کہ وہ صادق امین کیا تھے، وہ کیوں کہا گیا، کس کنیکشن کے تحت آپ کو یہ آپ کی پروموشنل جو سارا کچھ کمپین چل رہی تھی حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد، یہ اس کے حصے تھے، اور اب یہ آہستہ آہستہ ریویل ہو رہے ہیں قوم پہ، یہ کھل رہے ہیں، ابھی اور چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ ابھی جو ایمانداری کے دعوے ہیں اس کے بارے میں رانا صاحب نے تھوڑا سا لب کشائی کی ہے، بہت سارے راز ان کے پاس ہیں، آنے والے دنوں میں مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ہم اس کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص جب اس عہدے پہ تھا اس وقت بھی وہ اس عہدے کا غلط استعمال کر کے آج پاکستان میں کون سی روایتیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے اور رہی ہے کہ ہم پاکستان کو برداشت والا معاشرہ بنا کے چلیں، جمہوری روایتوں کے تحت چلیں۔ کیا ہو رہا ہے ذرا غور کیجئے، اس ملک کا صدر اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن بنا ہوا ہے، یعنی اس وقت حکومت کی اپوزیشن کون ہے؟ صدر پاکستان۔ کیا کہا سابقہ سپیکر نے، کیا کہا ڈپٹی سپیکر نے، کیا رول ہے ان کے، کیا رول ہے پنجاب کے سپیکر کا، کیا رول ہے وہاں کے گورنر کا؟ کیا اس کو کسی جو زمرے میں آپ لا سکتے ہیں؟ جب عدالت نے پنجاب اسمبلی کے پروسیجر کو ایکسپٹ کر لیا، عدالت نے اس پہ حکم دے دیا، انہوں نے چیلنج ہی نہیں کیا اس کو، چیلنج نہیں کیا رانا صاحب، اس کے بعد عدالت نے اس کے اوپر حکم دیا، اس کو مانتے ہوئے، اس کو درست تسلیم کرتے ہوئے حکم دیا کہ اوتھ لیں، اوتھ نہیں لیا۔ پر صدر صاحب یہ ڈرامہ ساری قوم دیکھ رہی، کتنا رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی؟ پہلی تو بات یہ عدالت کھلی نہیں، عدالت صرف آگے بیٹھی تھی، آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ عدالت کو اپنا ڈائریکٹ فیصلہ اور پاکستان کا وجود قائم رکھنے کے لیے آ کے بیٹھنا پڑا کہ اگر آپ اس حد سے بھی کراس کریں گے تو ہم عدالت لگا لیں گے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ عدالت کیوں لگی، یہ کیوں وہاں جج صاحبان بیٹھے؟ اور پنجاب میں یہ اعتراض ہے کہ اسمبلی کا وقار بڑا خراب ہو گیا ہے، بڑا مجروح ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہاں پولیس داخل ہو گئی۔ تو جو گنڈے آپ نے داخل کیے، جو آپ کی سیکیورٹی نے وہاں ایم پی ایس کے ساتھ حال کیا، جو فوٹیج ساری قوم نے دیکھی، ساری دنیا نے دیکھی، وہ اسمبلی کے وقار میں اضافہ تھا؟ کیا آپشن تھا ڈپٹی سپیکر کے پاس؟ اور حکم تھا عدالت کا، آئی جی صاحب کو بھی، چیف سیکرٹری صاحب کو بھی، اور ڈپٹی سپیکر کے پاس کیا آپشن تھا کہ اگر آپ کے گنڈے ساری اسمبلی کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور وہاں پروسیجر جو نہیں چلنے دیتے، تو الٹیمیٹلی انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی جی کو بلانا پڑا۔ کیا کریں؟ اس کے اوپر بڑا معصومانہ بات کہ جی اسمبلی کا وقار بڑا مجروح ہو گیا، تو جو اپنے ہاتھوں کیا اس کی پرواہ نہیں ہے، جو آئین اور قانون سے کھلواڑ کیا گیا اس کی پرواہ نہیں ہے۔ سو ہم آج سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کے سامنے چیزیں کھل رہی ہیں، ہم ان کی ملاقاتوں کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اس عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ اس سے وہ عمل چھڑ جائے۔ پاکستان کے اندر ہم نے پہلے ہی بڑی مشکل سے یہ جو مذہبی رواداری کا عمل ہے اس کو بڑا مشکل طریقے سے سنبھالا گیا ہے، لوگوں کے جذبات بڑے جلدی برانگیختہ ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ایشو ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اور خان صاحب نفرتیں بانٹنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا، نفرتیں بانٹنے سے سوائے تباہی اور بربادی کے نہ ہٹلر کچھ کر سکا، نہ مسولینی کچھ کر سکا۔ دنیا میں اگر کچھ لوگوں نے کیا ہے تو مدینے والے کی مثال پھر یہ ہے کہ اس میں برداشت ہے، اس میں اصول ہے، اس میں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تقسیم نہیں ہے۔ وہاں تو جس ریاست کا آپ ذکر کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہاں تو
اپنے مذہب کے چھوڑیں، دیگر مذاہب والوں کے لیے بھی امان تھی، اور آپ کے ہاں تو آپ کے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کے لیے بھی امان نہیں ہے، آپ کی بات سے اتفاق کرنے والے کے لیے بھی امان نہیں ہے۔ لہذا ہم آپ کو نہ اداروں پہ حملہ کرنے دیں گے، یعنی چیف الیکشن کمشنر کے اوپر حملہ ہے، الیکشن جلدی کرا دو اس پہ حملہ ہے، جو کام آپ نے خود نہیں کی۔ کیا کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے؟ الیکشن کمشنر پہ یہ اعتراض ہے کہ وہ ہمارے کیس کیوں نہیں چلا رہے؟ وہ بھائی 8 سال پہلے آپ کے ایک بندے نے، ہر جماعت، ایک یاد رکھیے ساری قوم کو یہ سننا چاہیے، ہر جماعت ہر سال الیکشن کمیشن میں اپنی فائنینشیل ریٹرن فائل کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس پہ اعتراض ہو تو وہ اس سے سوال کر کے پوچھتے ہیں، اس کی جواب دہی ہوتی ہے اور سیٹسفیکشن کرتی ہے الیکشن کمیشن۔ آپ کی کسی پٹیشن کے اوپر ہم نہیں گئے تھے، آپ کی کسی ریٹرن کو ہم نے چیلنج نہیں کیا تھا، مسلم لیگ نے چیلنج نہیں کیا تھا، آپ کا اپنا ایک ساتھی، آپ کا اپنا ایک دوست، آپ کا اپنا ایک فاؤنڈر ممبر، وہ گیا، اس نے کہا جی یہ غلط بیانی کی گئی ہے، ایکچوئل ان کے یہ اکاؤنٹ سے انہوں نے اربوں روپے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کنسیل کیے ہیں، کنسیلمنٹ کا بھی کیس ہے اور غلط پیسے لیے گئے ہیں وہ بھی کیس ہے۔ اس کیس کے اوپر 8 سال سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ آج آپ کو اعتراض یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے کیس کیوں نہیں سنے جا رہے؟ ہمارے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ جائیں عدالت میں دیں الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن ہم سے پوچھے گا، ہم اس کو جواب دیں گے، ہمارے خلاف پروسیجر ہوگا، ہم جا کے اس کو فیس کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے خلاف نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ کسی اور کے پاس کوئی ثبوت ہے، اور ہم ہر سال ساری جماعتیں اپنی ریٹرنز فائل کرتی ہیں، تو آپ کا یہ اعتراض کہ جی ہمیں برابر رکھ کے چلیں، وہ بابا برابر کس بات پہ رکھیں؟ ایک کوئی پتہ نہیں PPP نام کی ایک کوئی فرم ہے امریکہ میں، کوئی پولی پرپلین کے نام کا کاروبار کرتی ہے، وہ اس کا ایک اکاؤنٹ انہوں نے دیا، دیکھو جی یہ PPP کا اکاؤنٹ ہے، اس کی تفصیل ساری دے دی گئی۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے، صرف اس بات کا کہ آپ کا کیس اب میچور ہو گیا ہے اور عدالتوں نے کہا ہے کہ اس کو جلدی فیصلہ کرنا چاہیے، کتنا ویٹ کرنا ہے؟ اب آپ اس پہ حملہ آور ہو گئے، تو ان حملوں سے کام نہیں چلے گا، نہ ذاتی حملوں سے اب آپ کا تشخص بحال ہوگا، نہ مذہب کے اوپر حملوں سے آپ کا تشخص بحال ہوگا، نہ اداروں کے اوپر حملوں سے آپ کا تشخص بحال ہوگا، کیونکہ افراد کا کردار اور اداروں کی مضبوطی ہی الٹیمیٹلی جمہوریت کی مضبوطی کا باعث ہوتی ہے۔ ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور خان صاحب کے دیکھیں کتنی افسوسناک بات، چیف الیکشن کمشنر کی مخالفت میں جاتے ہوئے، اچھا آج کل بڑا ایک اور رواج ہو گیا کہ مجھے بڑی غلط ایڈوائز آئی تھی، وہ میں نے جسٹس فلاں صاحب کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا، بڑی غلطی کرائی گئی مجھ سے، وہ جو اسپیکر کے بارے میں نے کہا مجھے غلط رائے آئی تھی۔ وہ بھائی انوکھے لاڈلے کی کون کون سی غلطی اس قوم نے بھگتنی ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر حملہ آور ہوتے ہوئے بھول گئے، یہ کہہ دیا کہ جی میں نے تو نہیں رکھا، اپوزیشن کی تو رائے نہیں تھی، مجھ سے اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہے۔ یہی کہا تھا نا خان صاحب نے، اسٹیبلشمنٹ نے پرپوز کیا تھا، کیوں جی اعزاز صاحب یہی کہا تھا نا؟ تو ہم نے پوچھا بتائیں کس نے کہا تھا آپ کو، کس کے کہنے پر رکھا تھا آپ نے؟ اور یہ بات تو خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ میں نے اپنے آئین سے انحراف کیا، میں نے اپنے اوتھ سے انحراف کیا، میں نے جو اس کا پراپر فورم تھا وہ استعمال نہیں کیا، بلکہ کسی اور کے کہنے پہ رکھا ہے۔ اور پھر آج آپ کو، کل تک وہ ٹھیک تھے، آج آپ ان پہ حملہ آور ہو گئے، اسی طرح عدالتوں پہ، اسی طرح آج فوج پہ حملہ آور ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ آور ہے، آج ایجنسیز پہ حملہ آور ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ ظلم سے، طاقت سے زبانیں بند نہیں ہوا کرتی، نہ مسولینی کر سکا، نہ ہٹلر کر سکا، نہ زار کر سکا، نہ اس سے پہلے لوگ کر سکے، وہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ محبتیں بانٹتے ہیں، سوسائٹیوں کو باندھ کے چلتے ہیں، اور یاد رکھیے معاشرے قوانین سے، اداروں سے ان کو باندھ کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو آئین، قانون اور اداروں سے ماورا کر لیں اور ہر طرف تصادم کی طرف لے کے چلیں تو پھر انارکی ہوتی ہے، جس کی طرف آہستہ آہستہ خان صاحب ہمیں لے جا رہے ہیں، اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم کبھی بھی یہ جو آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی لگنے کا قانون تھا، ویسے تو وہ ہائی کورٹ سے اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا، اور ہم بالکل کوشش کریں گے کہ ہم لا منسٹری سے بھی، رانا صاحب ہم کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی اپیل بھی نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں پرنسپلی، اور لوگوں کے سامنے حقائق آنے دیجیے۔ ہاں، مس یوز آف اتھارٹی یا مس یوز آف انفارمیشن یا مس یوز آف جو پار آپ کے پاس قلم کی پار ہے، میرے پاس کوئی اختیار اگر دیا گیا تو وہ پار ہے، اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ فیک نیوز، آج کل مجھے حیرانگی ہوتی ہے، فیک نیوز کے سہارے خان صاحب آپ پہ حملہ آور آج بھی ہیں۔ یعنی جس وقت ان کی تقریر کو رانا صاحب
سارا میڈیا لائیو دکھا رہا تھا, سارے چینل لائیو دکھا رہے تھے. اس وقت وہ اسی میڈیا پہ فرما رہے تھے کہ میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے, اور آپ میڈیا کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بندہ ان کی مرضی کا کام نہیں کرتا اس پہ حملہ آور ہو جائے, اس کو ڈیفینسو کر دو. یہ کام نہیں چلے گا, اس طرح پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. یو ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. جو آپ نے خود آگ لگائی ہے, اب اس کا سیک آپ کو ضرور پہنچے گا. شکریہ. جی, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی کل ایک واقعہ ہوا, قاسم سوری صاحب پہ حملہ کیا گیا اور ان کی FIR باقاعدہ درج ہو چکی ہے. دوسرا بطور وزیر داخلہ آپ یہ بتائیے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انسائٹمنٹ کی جا رہی ہے, عمران خان کی جانب سے کمر مطالعہ صاحب نے کہا کہ نور عالم خان کا نام لے کے کہا گیا کہ اس کو دیکھ لیں گے. کیا کوئی پریکاشنری کوئی میجرز ایسے لیے جا سکتے ہیں بطور وزیر داخلہ؟ آپ بتائیے گا. نہیں, یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے انسیڈنٹس نہ ہوں؟ نہیں, یہ کرائم ہے. یعنی اس طرح کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کرنا اور لوگوں کے نام لے کے اور پھر آگے سجیسٹ کرنا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے جب حلقے میں ووٹ لینے کے لیے جائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, یہ ایک کرائم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کیونکہ ایک جو ہے وہ متحدہ اتحاد کی مخلوط گورنمنٹ ہے, تو یہ معاملہ جو ہے وہ میری منسٹری جو ہے وہ کیبنٹ میں لائے گی اور اس کے اوپر جو لیگل کارروائی ہو سکتی ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے, ورنہ پھر ہم لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ روک نہیں سکیں گے. یہ قاسم سوری والا جو واقعہ ہوا ہے, میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں, لیکن وہ بات سمجھ آتی ہے کہ نوابزادہ شاہ زین بگٹی صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے ان کے کوئی لوگ ہوں گے, ان کے چاہنے والے ہوں گے, تو میرا خیال ہے کہ ہوا تو ایسے ہی ہے کہ وہ ان کے گلے پڑے ہیں اور پھر آپ وہاں پہ جو ہے وہ ایک یہ مس ہیپ ہوا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں فرقہ وارانہ جو انتہا پسندی ہے اس کا یہ ملک بڑی دیر شکار رہا ہے اور اس کے ہم نے بڑے نتائج بھگتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بڑی مشکل سے اس کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا ہے, بلکہ آج بھی ہمیں ہر روز اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سیاسی انتہا پسندی جو ہے, اگر آپ کی سیاست جو ہے وہ انتہا پسندی کی ایکسٹریمزم کی شکار ہو جائے گی تو پھر تو یہ قوم کا اتنا بڑا سیگمنٹ ہوگا, یہ تو پھر میجورٹی ہوگی, یہ کوئی پھر جو ہے یہ تو یعنی پورا معاشرہ جو ہے اس کی بگاڑ پہ آ جائے گا. تو اس لیے یہ جو سیاسی انتہا پسندی جو ہے, یہ جو پولیٹیکل ایکسٹریمزم ہے اور جس کو یہ آدمی پھیلانا چاہتا ہے, یہ پوری نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, یہ اس معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے, یہ اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج سے 25 سال پہلے حکیم سعید وہ بڑے بزرگ اور دانا انسان تھے, انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے شاید ان کے پاس اس وقت کوئی انفارمیشن ہو کہ یہ آدمی جس طرف جو ہے وہ قوم کو لے کے جا رہا ہے, اب کبھی بیرونی سازش کا سہارا لیتا ہے اور کبھی, اور مقصد اس کا یہ ہے, مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ قوم کا جو ہماری یوتھ ہے اس کو یہ گمراہ کرے, اس کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ہے یہ سر توڑ کوشش کر رہا ہے جب سے جو ہے یہ حکومت سے جو ہے وہ باہر آیا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل ایک کرائم ہے, اور اس کرائم سے متعلق جو ہے جو پارٹی اس میں ملوث ہے, جو یعنی اس پارٹی کی لیڈرشپ اس میں ملوث ہے, ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کارروائی کرنی چاہیے. لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ معاملہ ہم کیبنٹ میں لے جا کے تو وہیں سے جو ہے وہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے. نہیں مسگر صاحب بول رہے جی صاحب یہ بتائیے گا کل جو مدینہ منورہ میں واقعہ ہوا, قوم کو یہ تھوڑا بتائیے گا, خبریں آئیں کہ کوئی ایکشن ہوا ہے وہاں پہ, کیا کوئی ایکشن ہوا ہے سعودی حکومت کی جانب سے, وہاں سے لوگ پکڑے گئے ہیں؟ سیکنڈلی یہ بتائیے گا, آپ جو کہہ رہے تھے کہ آپ درخواست کرنے جا رہے ہیں سعودی حکومت سے, تو اس میں کیا آپ ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے خلاف وہاں پہ کارروائی ہو یا آپ کو انفارمیشن دی جائے ان کے بارے میں؟ جی, یہ کیونکہ یہاں پہ پبلک ایٹ لارج لیول پہ پوری قوم اس سے متاثر ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادنا وکیل ہونے کے ناطے میری یہ رائے ہے کہ یہ ایک جرم بنتا ہے یہاں پہ بھی, اور ہمیں یہاں پہ بھی ان کے خلاف جو ہے وہ لا ڈپارٹمنٹ سے میں نے کہا کہ وہ ہمیں اس پہ ایڈوائز کریں, تو ہمیں یہاں پہ بھی اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے.
اور سعودی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ شناخت ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ جو CCTV فوٹیج ہے، تو یہ لوگ جو ہے یہ ڈپورٹ کریں، ان کو بھیجیں یہاں پہ، اور ہم ان کو یہاں پہ پروسیکیوٹ کریں، اور ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ وہاں پہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے، یہ ہمبل ریکویسٹ جو ہے میری منسٹری جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ سے جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ اجاز سید صاحب جی سر رانا صاحب اور عمر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑے ٹینس ماحول میں بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی پریس کانفرنس کی۔ دو چھوٹی سی باتیں ہیں، ایک یہ بتائیے کہ جس وقت شیخ رشید صاحب اور ٹویٹر کے اوپر بھی میں دیکھا کچھ اور لوگ بھی یہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے کہ سعودی عرب میں یہ واقعہ ہو سکتا ہے، تو کیا پریپیئرڈنیس نہیں تھی؟ کوئی آپ کو اعلان کیا گیا تھا یا سعودی گورنمنٹ کو آپ نے کوئی کمیونیکیٹ کیا ہو؟ ایک بات، اور دوسری آپ دونوں معزز رہنما یہ بتائیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ نیریٹو کی گراؤنڈ کے اوپر آپ کی جو آپ کا اتحاد ہے وہ کمزور ہے یا ناکام ہو گیا ہے؟ زیادہ سخت لفظ کہیں تو ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو آئین کے حوالے سے جو کچھ کیا یا وائلنس کی انسائٹمنٹ جو ہوئی، یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب نیریٹو کی بات آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا نیریٹو کاؤنٹر نہیں ہوتا، بلکہ وہ نیریٹو کے میدان میں شاید جو قرآن اتحاد ہے اس سے آگے۔ نہیں دیکھیں، یہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ان کا نیریٹو ہے کہ جی میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، تو مجھے جو ہے وہ میری حکومت ختم کی گئی ہے، سوائے اس کے کہ جو اس کی فین فالوئنگ ہے، ان کے علاوہ مجھے آپ بتائیں نا کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر یقین کرتے ہیں اور اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا فراڈ ہے کہ عام آدمی بھی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل فراڈ ہے۔ وہ بھئی اس کے اتحادی تھے، ان کے ساتھ اس نے وعدے کیے تھے، ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے، ان کے ساتھ یہ ہاتھ نہیں ملاتا رہا، ان کو ملتا نہیں رہا، وہ سارے اس سے تنگ تھے، اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ آگے متحدہ اپوزیشن اس وقت ہی اس کے ساتھ آگے وہ شامل ہوئے۔ اور یہ جو ان کے 18-19 جو ہے وہ ان کے ناراض لوگ ہیں، یہ کیا اب ناراض ہوئے ہیں؟ اب ہماری وجہ سے ناراض ہوئے ہیں؟ وہ یہ تو پچھلے 2 سالوں سے جو ہے وہ ناراض تھے، یہ تو پچھلے بجٹ میں ان کا بجٹ پاس کرانے کے لیے آ نہیں رہے تھے، اور ان کو جس طرح سے زبردستی لایا گیا، آپ ان میں سے میں وہ اپنا باسط بخاری سے آپ پوچھیں کہ اس کو کس طرح سے لایا گیا، راجہ ریاض کو پوچھیں کہ اس کو کس طرح سے لایا گیا، تو یہ لوگ تو پہلے ہی ہمیں کہتے تھے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تو ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ لوگ کر نہیں گئے کچھ بھی، آپ لوگ کچھ کریں اور آپ جو ہے وہ چیزوں کو سامنے لائیں۔ تو اس لیے اس کا یہ فراڈ، یہ کوئی نیریٹو نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے، یہ آج بھی پوری قوم کو پتہ ہے، یہ کل بھی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ باقی اگر آپ اس بات کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی کامیابی ہے کہ وہ ہر وقت جہاں پہ موقع ملتا ہے، جہاں پہ تقریر کرتا ہے، جہاں پہ جلسہ کرتا ہے، یہی بات دہرائی جاتا ہے، یہی بات جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے، تو وہ آپ جب دیکھیں کہ ہم عید کے بعد ہم نے جو ہے وہ پورے پاکستان میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص جو ہے وہ ہم پبلک گیدرنگ کا اور جلسوں کا جو ہے وہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ رد بھی ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو سچ ہے، جو سچائی ہے، اس کو جو ہے وہ ہم پوری طرح سے جو ہے وہ سامنے لائیں گے۔ جو بات آپ نے کی ہے کہ جو تھا یعنی اس کو اپریہینڈ نہیں، جی یعنی اپریہینڈ آپ سعودیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہاں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے شاید یہ باتیں تو ہو رہی تھیں، لیکن ہم شاید یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ اس حد تک جائیں گے، اس انتہا کو جائیں گے۔ اکا دکا تو باتیں ہوتی ہیں، کوئی آدمی گزر رہا ہے، کسی نے بات کر دی، یہ اس قسم کے واقعات اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن حرم کی حدود میں ایسے واقعات جو ہیں، اس طرح کا واقعہ جس طرح کا یہ اس مرتبہ ہوا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور شاید سعودی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ اس طرح سے ہوا۔ اور اس بارے میں ہمیں یہ یعنی معلوم ہوا ہے کہ اس بارے میں وہ ایکشن لے رہے ہیں، بہرحال مزید ہم بھی ان کو پرسویٹ کریں گے کہ وہ اس بارے میں جو ہے وہ پروسیڈ کریں۔ جی اعزاز
बड़ी सिंपल बात है, आपने सवाल के जवाब में जवाब खुद ही दे दिया। झूठ के सहारे खड़े होकर वो अपना नैरेटिव बेच रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं। यहां खड़े होकर गालियां देना शुरू कर दें तो गालियां ज़्यादा प्रोजेक्ट होती हैं, और यहां पे अच्छी बातें करना शुरू करें तो उनकी प्रोजेक्शन ज़रा कम होती है, स्लो होती है, होती उन्हीं की है, सस्टेन वही करती हैं। खान साहब ने जो तरीकाकार इख्तियार किया हुआ है, क्या उसमें सच है? अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में वो जो कह रहे हैं क्या उसमें कुछ सदाकत है? जो अमेरिका की साजिश के बारे में जो मैक्सिमम पाकिस्तान से हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सफारती महाज है, सब लोग इसको कह रहे हैं, आप सारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं, आपने इंडिपेंडेंटली लोगों से आरा ली हैं, फॉरेन ऑफिस से आरा ली हैं, गैर मुल्की मुबसरीन से आरा ली हैं, कोई एक राय आई है इनकी अपनी नैरेटिव के साथ? आंसर इज नो। हाँ, आप लोगों के जज्बात से खेल के वक्ती तौर पे उनको मुश्तैल कर सकते हैं। यही हम कह रहे हैं कि अपनी नैरो पॉलिटिक्स के लिए नैरो नेशनलिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहब के उस तंग नजरी के नजरिए को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उसके साथ इनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन लोगों के जज्बात से खेल के ये तकसीम का अमल बढ़ाना चाहते हैं और तकसीम से नुकसान हो रहा है। ये बात आपकी दुरुस्त है। हमारे लिए चैलेंज एक तरफ इकोनॉमी है, सियासत है, पार्लिमान का वकार है, दूसरी तरफ इस सोसाइटी को बचाना है जिसमें नफरतें, गालियां, बड़ों छोटों की तमीज खत्म हो गई। कानून और आइन से बड़ी ताकत जो होती है वो आपके समाज के रवैयों में होती है। वो रवैये बर्बाद किए जा रहे हैं, उसको संभालना और जो कंट्रोल करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है और वो रोज इसमें फ्यूल अप कर रहे हैं। यही हम चाहते हैं और यकीनन हम और ये जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म है, इंतहा पसंदी है, ये या सब सिर्फ हमारी नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे मुआशरे की और ख़ास तौर पे आपका जो तबका है, सहाफ़त है, मीडिया है, मैं समझता हूँ कि आपकी भी इतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इंतहा पसंदी जो है वो किसी मामले में भी हो, मजहबी हो या वो पॉलिटिकल हो, इसके बड़े ही जो है वो डायर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इससे हमें बचना चाहिए। और ये देखें ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में भी, सॉरी आपका सवाल लेते हैं, पाकिस्तान में भी नहीं है। इमरान खान साहब के साथी कौन है? अमेरिका में ट्रंप है, बड़ा इनका फेवरेट बंदा था। इधर मोदी है, बड़ा इनका फेवरेट बंदा है। तो इनके अपने जो आइडियलिज्म्स हैं उनके साथ जहां जहां इस माइंड सेट के लोग हैं वहां वहां जमहूरियत को चैलेंजेस हैं, वहां वहां समाज को चैलेंजेस हैं, और ये नफरतों की अलामतें हैं सारी। जी 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 मेरा सवाल ये कि साहब हुक्मरान के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 की तरफ कोई कार्रवाई की बातें हो रही है, रेफरेंस की बातें हो रही है, इसकी क्या सदाकत है, कहां तक कोई पेशरफ्त है? देखिए, बात यह है कि नेब में एक खातून फरहत शहजाद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। क्या हुकूमत उस पर भरोसा कर रही है या FIA से कोई इंक्वायरी कर रही है? देखिए जी, FIA में कोई इस वक्त 5 इंक्वायरीज जो हैं जिसमें 5 से ज़्यादा लोग मुलव्वस हैं, उसको देखा जा रहा है। नैब ने नॉट ऑन और इनिशिएटिव, उन्होंने अपने तौर पे जो है वो फराह खान साहबा के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने इनिशिएट किया है। लेकिन जब तक किसी इंक्वायरी के नतीजे में कोई क्रेडिबल एविडेंस सामने नहीं आएगी, उस वक्त तक आप अपने ज़राए से लेके तो चला रहे हैं और चल भी रही हैं सारी खबरें, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के जो है वो शहजाद अकबर जैसा किरदार अदा नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे बैठ के जो है वो लोगों की जो है वो इज़्ज़त को उछालें, लोगों की फैमिलीज़ को जो है वो उछालें। फराह खान साहबा जो है वो उनके ख़िलाफ़ अगर कोई जुर्म साबित होता है वो अपनी जगह पे, लेकिन वो हमारे लिए काबिल एहतराम रहेंगी और उनका जो एक अपना उनका एक मामला है उसमें कतई तौर पे हमने खुद ये चीज़ें झेली हैं, खुद हमने फेस की हैं। हम किसी को इस तरह का मामले में जो है वो उलझाना जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं चाहिए। दूसरी बात आपने जी आर्टिकल 6 देखें जी, उसमें ये है कि जिस तरह से वाज़े आइन में एक चीज़ वाज़े तौर पे दर्ज है कि बीइंग फेडरल मिनिस्टर या बीइंग डिप्टी स्पीकर या बीइंग स्पीकर या बीइंग गवर्नर मेरा ये किरदार है। अगर मैं उस किरदार को अदा नहीं करता, जिस किरदार को अदा करने का मैंने ओथ लिया हुआ है, तो ये हमारी नज़र में जो है वो उस मुतलका आइन के आर्टिकल को शिक को जो है
वो विद हेल्ड करने वाली बात है। और आर्टिकल 6 में ये चीज़ आती है कि अगर कोई आदमी जो है वो अटेम्प्ट करता है, विद होल्ड करता है, रोकता है किसी आइनी किसी आर्टिकल पे अमल दरामद को, तो वो इस ज़ुमरे में आता है। इस बारे में जिस तरह से आपके इल्म में है कि जो आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस जाएगा वो कैबिनेट की अप्रूवल से जाना होता है, और वो मैंने लॉ मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है कि वो इस बारे में हमें एडवाइस करें, और ये आर्टिकल 6 हमारी नज़र में तो बनता है, हम ये रेफरेंस जो है वो लेके जाएंगे कैबिनेट में, और होपफुली अगर वहाँ से जो है वो इसकी अप्रूवल होती है तो ये दायर करेंगे। आखिरी सवाल है जी जी, ये इस पे कोई दो राय नहीं कि मतलब जो कद्दूस मामला मतलब ऐसी मतलब जगह पे जो कुछ हुआ है, ये इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। हम उसके मजम्मत भी करते हैं। दूसरी बात अपना राणा साहब, ये आप चूंकि फेडरल मिनिस्टर, इंटीरियर के फेडरल मिनिस्टर हैं, और ये जो सर जर्नलिस्ट के साथ जो भी मतलब सूरत चल रही है अरशद शरीफ का खास तौर पर, मतलब कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, आप ये बताएंगे कि आपने कोई FIA के उसके उनके जिन लोगों ने उनके घरों पे जाकर ये इस किस्म की जो हरकत की है? जी मैंने ये अरशद शरीफ साहब वाला मामला जो है इसकी मुझे डिटेल का मैंने अपने डिपार्टमेंट से पूछा है। उन्होंने कंप्लीट इस बारे में जो है वो लाइल्मी का इजहार किया है। मैंने पूछा है उनसे कि भाई ये क्या वाक़या हुआ है, तो मैंने अभी सुबह जो है वो अरशद शरीफ साहब से रब्ते की कोशिश की है। मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ, मैं उनसे रब्ता करूँगा। मेरा उनके साथ बड़ा इज़्ज़त का एहतराम का तल्लुक़ है। बिल्कुल हम ऐसी किसी चीज़ को जो है वो न सिर्फ हम जो है वो करने नहीं देंगे किसी को, बल्कि इसको बर्दाश्त ही करेंगे। और मैं अरशद शरीफ साहब से बात करके कि क्या वाक़या हुआ है, तो इसमें जो गवर्नमेंट की जो उन्हें सपोर्ट चाहिए या गवर्नमेंट जो इस बारे में उनके साथ जो है वो इसमें ताउन कर सकती है, हम करेंगे। बल्कि इसको भी जरिया समझिए, राणा साहब अभी भी कह रहे हैं, तो आप भी अरशद शरीफ साहब से अगर आपका रब्ता होता है ये भी करेंगे, हम भी करेंगे। वो खुद अगर हमें बताएं तो बिल्कुल हम सारे साथी उनके साथ हैं। आपकी हुकूमत आने के बाद ये बयान आया कि हम किसी तरह की किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जी राणा साहब, आप खुद हैं जिनके साथ किस तरह का सलूक किया गया, आपके खिलाफ जो केस बनाया गया, आपके हौसले को देख के लोगों ने हौसला दिया आपके और आपकी फैमिली को। ऐसे ही बीपी फरियाद कारपुर को जैसे पॉलिक्लिनिक से रात के उस पहर कितना उन इज्जत को बरोकार ना लाते हुए ले जाया गया, शाह साहब को, शिक्षा साहब को कितना असर रखा गया। अगर आप इसी तरह से दरगुजर करेंगे तो क्या ये ज्यादती करने वाले, जुल्म करने वाले लोगों को इंकरेज नहीं करेंगे कि वो दूसरों के साथ भी करें? क्या है? नहीं, देखिए इसमें ये है कि मैंने अपने मामले में तो मैंने कहा है कि भाई ये मालूम करें कि ये मेरी तो नहीं थी, ये किसकी है। तो इतना तो मेरा ख्याल है कि इजाज़त प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से मुझे होगी कि ये इंक्वायरी करवाई जा सके। बाकी मामला ये है कि देखें हम अभी ये फराह खान साहब की बात हुई है, 4-5 इंक्वायरीज और की मैंने बात की है। अगर मैं यहाँ पे पेपर लेके बैठ जाऊँ और मैं फिर उनकी जो है वो धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दूँ, ये गलत है, ये हम नहीं करेंगे। अब उन इंक्वायरीज में अगर कोई क्रेडिबल एविडेंस आ जाती है तो वो तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा, उसमें तो कोई माफ़ी नहीं है किसी को, वो किसी को भी माफ़ी नहीं है, कोई हम में से हो या उनमें से हो, उसकी माफ़ी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मुआशरा जो है वो अकाउंटेबिलिटी के बगैर जो है वो चल नहीं सकता। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो वो फेयर होनी चाहिए, वो उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।